یہ قصہ ہندوستان کے ایک قدیم گاؤں رامپور کا ہے، جو اپنی پراسرار تاریخ اور گمشدہ لوگوں کے قصے کی وجہ سے مشہور تھا۔ گاؤں کے سب سے غریب مگر نیک دل مزدور بابا شرفو کا نام ہر شخص کی زبان پر تھا۔ بابا شرفو ایک مزدور تھا جو دوسروں کے کھیتوں میں کام کرتا تھا یا کبھی درخت کاٹ کر لکڑیاں بیچ کر اپنا گزارا کرتا تھا، مگر لوگ اس کے بارے میں کھل کر بات نہیں کرتے تھے۔ کچھ کا کہنا تھا کہ وہ ایک عام مزدور ہے جو بس اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، مگر کچھ پرانے لوگوں کا ماننا تھا کہ وہ کسی راز کا امین ہے، کوئی ایسا راز جانتا ہے جو عام آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا۔ بابا شرفو دن بھر مسجد کی صفائی کرتا، پانی بھرتا اور گاؤں کے بچوں کو وضو سکھاتا، لیکن جیسے ہی سورج غروب ہونے لگتا وہ مسجد میں ایک خاص گوشے میں جا کر بیٹھ جاتا، زمین پر کچھ لکیریں کھینچتا اور آسمان کی طرف دیکھ کر بڑبڑانے لگتا۔ کچھ نوجوانوں نے کئی بار چھپ کر دیکھنے کی کوشش کی، مگر جو بھی قریب گیا یا تو شدید بخار میں مبتلا ہو گیا یا پھر کئی دنوں تک کچھ بولنے کے قابل نہ رہا۔ آخر کار گاؤں کے بڑے بوڑھوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بابا شرفو کے معاملے میں دخل دینا مناسب نہیں۔ جو معاملہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہو، اس میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ سب خاموش ہو جاتے، مگر نوجوانوں کے دل میں تجسس ختم نہ ہوا۔ کئی لوگوں نے گواہی دی کہ آدھی رات کے وقت جب گاؤں نیند میں ڈوبا ہوتا تب مسجد کے صحن میں کچھ ہلچل محسوس ہوتی۔ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے چمکدار آنکھوں والی مخلوق کو بابا شرفو کے گرد بیٹھے دیکھا ہے، مگر جو بھی یہ کہانی سناتا اگلی صبح یا تو وہ شدید بیمار ہو جاتا یا پھر گاؤں سے غائب ہو جاتا۔ کچھ عورتیں جو اپنے گھروں کی کھڑکیوں سے مسجد کی طرف جھانکنے کی کوشش کرتی، انہوں نے بھی عجیب دعوے کیے۔ ہم نے دیکھا کہ بابا شرفو کسی نظر نہ آنے والی چیز سے بات کر رہا تھا اور زمین پر روشنی کے عجیب سے نشان پڑ رہے تھے۔ یہ خبریں جیسے جیسے پھیلی، گاؤں کے لوگ خوفزدہ ہونے لگے۔ کچھ کا کہنا تھا کہ بابا شرفو کوئی ولی اللہ ہے اور کچھ کا کہنا تھا وہ کسی اور جہاں کا دروازہ کھولنے والا ہے۔ گاؤں کے بڑے بوڑھے اکٹھے ہوئے اور فیصلہ کیا کہ بابا شرفو کو گاؤں سے نکال دینا چاہیے۔ وہ مسجد پہنچے اور بابا شرفو کو گھیر لیا اور کہا کہ ہم تمہارا کچھ امتحان لینا چاہتے ہیں، اور اگر تم امتحان میں کامیاب ہو گئے تو ہمارے سارے شک و شبہات دور ہو جائیں گے، اگر نہیں تو تمہیں یہ گاؤں چھوڑ کر کہیں اور جانا ہوگا۔ بابا شرفو نے مسکرا کر کہا، اگر آپ سب یہی چاہتے ہیں تو میں آپ کی ہر آزمائش کے لیے تیار ہوں۔ پہلے امتحان میں گاؤں کے زمینداروں میں سے ایک حاجی سلیم نے کہا، بابا شرفو پر الزام لگایا کہ وہ کام میں سستی کرتا ہے اور اپنی مزدوری کے پیسے پورے لیتا ہے مگر کام آدھا کرتا ہے۔ یہ تو اللہ والا بننے کا ڈھونگ رچاتا ہے مگر در حقیقت چالاک ہے۔ حاجی سلیم نے لوگوں کو اکٹھا کر کے کہا۔ یہ فیصلہ ہوا کہ اگلے دن بابا شرفو کو حاجی سلیم کے کھیت میں کام کرنے کے لیے بلایا جائے گا، اور اگر وہ سستی کرے گا تو اس سے مزدوری چھین لی جائے گی اور گاؤں سے نکال دیا جائے گا۔ اگلے دن سورج نکلتے ہی بابا شرفو کھیت میں پہنچا۔ حاجی سلیم نے اسے مشکل ترین کام دیا، نئی زمین کی کھدائی، جو عام مزدور کو 3 دن میں مکمل کرنی تھی۔ بابا شرفو نے بسم اللہ پڑھ کر کام شروع کیا۔ وہ بغیر رکے، بغیر آرام کیے مسلسل زمین کھودتا رہا۔ شام ہونے کو آئی تو کھیت تیار تھا۔ لوگ حیرت سے دیکھنے لگے کہ جہاں دوسرے مزدوروں کو 3 دن لگتے، وہاں بابا شرفو نے 1 دن میں کام کر دکھایا۔ یہ ممکن نہیں۔ حاجی سلیم چلایا مگر در حقیقت سب کے سامنے تھی۔ بابا شرفو نے صرف اتنا کہا، جو حلال روزی کے لیے محنت کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ یہ پہلا امتحان تھا جس میں بابا شرفو سچائی کے ساتھ کامیاب ہوا۔ دوسرے امتحان میں ایک دن بابا شرفو پر یہ الزام لگایا گیا کہ وہ دکھاوے کے لیے روزے رکھتا ہے اور قناعت کی باتیں کرتا ہے، مگر اصل میں وہ چھپ کر کھاتا پیتا رہتا ہے۔ گاؤں کے کچھ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ بابا شرفو کو 7 دن کے لیے مسجد میں قید کیا جائے، اور اگر وہ واقعی صابر ہے
تو دیکھیں گے وہ زندہ رہتا ہے یا نہیں۔ بابا شرفو نے ہنستے ہوئے کہا، اگر یہ تمہاری آزمائش ہے تو مجھے قبول ہے۔ لوگوں نے اسے ایک کمرے میں بند کر دیا اور دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ 7 دن گزر گئے۔ جب دروازہ کھولا گیا تو بابا شرفو بدستور زندہ تھا اور اس کی صحت بھی ٹھیک تھی۔ تم نے کھایا کیسے؟ لوگوں نے حیرت سے پوچھا۔ بابا شرفو نے جواب دیا، اللہ رزق دینے والا ہے، جو اس پر بھروسہ کرتا ہے وہ فاقے میں بھی بھوکا نہیں رہتا۔ تیسرے امتحان میں گاؤں کے کچھ با اثر لوگ بابا شرفو کو کسی بھی قیمت پر وہاں سے نکالنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ایک عورت کو پیسے دے کر اس پر الزام لگانے کا منصوبہ بنایا۔ ایک دن وہ عورت گاؤں کے سربراہ کے پاس پہنچی اور کہنے لگی، بابا شرفو نے میرے ساتھ زیادتی کی کوشش کی ہے۔ یہ سنتے ہی گاؤں میں کہرام مچ گیا۔ سب بابا شرفو کے خلاف ہو گئے۔ بابا شرفو نے سکون سے کہا، اگر میں نے ایسا کیا ہے تو عورت کی قسم میرے خلاف ہوگی۔ اگر میں بے قصور ہوں تو وہ خود سچائی کا بوجھ برداشت نہیں کر پائے گی۔ لوگوں نے عورت سے حلف لینے کو کہا۔ جیسے ہی وہ قسم اٹھانے لگی، وہ پسینے میں شرابور ہو گئی اور اس کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ آخر کار وہ رو پڑی اور سچ بول دیا کہ اسے بابا شرفو کے خلاف بولنے کے لیے مجبور کیا گیا تھا۔ گاؤں والوں نے ان لوگوں کو سزا دی جنہوں نے یہ سازش رچی تھی۔ بابا شرفو کو گاؤں میں آئے برسوں ہو چکے تھے، مگر ہر روز اسے کسی نہ کسی امتحان سے گزرنا پڑتا تھا۔ کبھی اس پر چوری کا الزام لگایا جاتا، کبھی دھوکہ دہی کا، اور کبھی اسے جادوگر تک کہہ دیا جاتا۔ لیکن ہر بار وہ سچائی کے ساتھ سرخرو ہو جاتا اور الزام لگانے والے خود ہی شرمندہ ہو کر رہ جاتے۔ مگر اس بار رامپور کے بڑے لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ بابا شرفو کو یہاں سے نکال کر ہی رہیں گے۔ یہ شخص اگر یہاں رہا تو ہم سب بے نقاب ہو جائیں گے۔ حاجی سلیم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ وہی لوگ تھے جن کے چھوٹے ترازو، جعلی کاروبار اور زمینوں پر ناجائز قبضے بابا شرفو کی ایمانداری کے سامنے بے بس ہو گئے تھے۔ ہمیں اسے ختم کرنا ہوگا، ایک اور آدمی نے سرگوشی کی۔ رامپور کے سب سے پرانے برگد کے درخت کے نیچے ایک خفیہ میٹنگ ہوئی۔ وہاں گاؤں کے چودھری، کچھ زمیندار اور چند بدنام تاجر اکٹھے ہوئے۔ ہم نے اس پر بہت الزام لگائے مگر وہ ہر بار بچ نکلتا ہے۔ حاجی سلیم نے غصے میں کہا، تو پھر آخری اربع آزمانا ہوگا، ایک بوڑھے زمیندار نے کہا۔ یہ طے پایا کہ اگلی صبح گاؤں کی پنچایت میں بابا شرفو پر ایک ایسا الزام لگایا جائے جس سے وہ اپنا دفاع نہ کر سکے۔ وہ الزام تھا شیطان کے ساتھ ساز باز کرنے کا۔ ہم کہیں گے کہ یہ جادوگر ہے اور گاؤں کے بچوں پر نحوست ڈال رہا ہے، چودھری نے کہا۔ اگلے دن پورے گاؤں کو اکٹھا کر کے اعلان کیا گیا کہ بابا شرفو ایک شیطانی طاقت کا ساتھی ہے۔ کیا تم لوگ ہوش میں ہو؟ بابا شرفو نے حیرت سے کہا، ہم نے خود اسے رات کے وقت دریا کے کنارے کسی سے باتیں کرتے دیکھا ہے، ایک آدمی بولا۔ یہ جھوٹ ہے، میں تو راتوں کو گھر میں ہوتا ہوں، بابا شرفو نے کہا، مگر اس کے دشمن نے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ اگر تم بے گناہ ہو تو آگ کے امتحان سے گزر کر دکھاؤ، حاجی سلیم نے کہا۔ یہ ایک پرانی رسم تھی جو کبھی رامپور میں عام ہوا کرتی تھی۔ بے گناہ آدمی آگ پر چل سکتا تھا، مگر اگر وہ جھلس گیا تو سمجھا جاتا تھا کہ وہ قصوروار ہے۔ پورے گاؤں کے سامنے ایک لکڑیوں کا الاؤ جلایا گیا، شعلے بھڑک رہے تھے اور ہر کوئی سانس روکے دیکھ رہا تھا کہ بابا شرفو اب کیا کرے گا۔ بابا شرفو نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے وہاں سے کوئی اشارہ لے رہا ہو، پھر وہ آگے بڑھا، مگر جیسے ہی وہ آگ کے قریب پہنچا ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ تیز ہوا چلی اور اچانک ہی آگ بجھ گئی۔ پورے گاؤں میں ایک سناٹا چھا گیا۔ لوگ حیرت میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یہ کیا ہوا؟ حاجی سلیم کے ہونٹ کانپنے لگے۔ بابا شرفو نے سکون سے کہا، جب تم اللہ کے ساتھ ہوتے ہو تو آگ بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ واقعہ ہونے کے بعد گاؤں کے وہی لوگ جو بابا شرفو کے دشمن تھے ایک ایک کر کے پراسرار حالات میں مرنے لگے۔ کسی کا بیٹا پاگل ہو گیا، کسی کا کاروبار تباہ ہو گیا اور کسی کی زمین بنجر ہو گئی۔ یہ سب بابا شرفو کی بد دعا ہے۔
لوگ سرگوشیاں کرنے لگے، مگر بابا شرفو کا اس سب سے کوئی لینا دینا نہ تھا۔ وہ تو اپنی مزدوری کرتا، اپنی روٹی کماتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا۔ بابا شرفو نے کہا، جھوٹ وقتی طور پر سچ کو چھپا سکتا ہے مگر ہمیشہ کے لیے نہیں۔ ایک دن گاؤں میں ایک اجنبی شخص آیا۔ وہ لمبے قد، گہرے سیاہ لباس میں ملبوس اور غیر معمولی آنکھوں والا تھا۔ اس کے چلنے میں ایک ایسی کشش تھی کہ لوگ بے اختیار اسے گھورتے رہے۔ وہ سیدھا مسجد میں آیا اور بابا شرفو کے پاس جا کھڑا ہوا۔ تم وہی ہو جس کے پاس رات کو کوئی آتا ہے؟ بابا شرفو نے سکون سے آنکھیں بند کر کے کہا، جو آتے ہیں وہ تمہارے دیکھنے کے قابل نہیں، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اجنبی نے مسکرا کر کہا، میں جانتا ہوں کہ تم ہر رات کسی سے باتیں کرتے ہو۔ یہ دیکھ کر بابا شرفو نے زمین پر انگلی سے کچھ لکھا اور جیسے ہی اجنبی نے وہ تحریر دیکھی، اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، اس کا پورا جسم کانپنے لگا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم تو بس ایک مزدور ہو۔ بابا شرفو نے مسکرا کر کہا، اصل مزدور وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حکم پر عمل کرے، میں صرف ایک ذریعہ ہوں۔ اگلی صبح جب لوگ مسجد میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ اجنبی زمین پر مردہ پڑا تھا، مگر اس کا چہرہ یوں مڑا ہوا تھا جیسے اس نے مرتے ہوئے کوئی ناقابل یقین چیز دیکھی ہو۔ بابا شرفو وہیں بیٹھے تسبیح گما رہے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کسی نے ہمت کر کے پوچھا، بابا یہ کون تھا اور اسے کیا ہوا؟ بابا شرفو نے گہری سانس لی اور کہا، کچھ راز ہمیشہ راز ہی رہتے ہیں، جو انہیں کھولنے کی کوشش کرتا ہے وہ خود ہی ان میں دفن ہو جاتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کھڑے ہوئے، مسجد کے دروازے سے باہر نکلے اور پھر کبھی واپس نہ آئے۔ بابا شرفو کے غائب ہونے کے بعد گاؤں پر ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ وہ نوجوان جو بابا شرفو کی حقیقت جاننے کے لیے بے چین تھے، ایک ایک کر کے یا تو بیمار ہو گئے یا پھر کسی نہ کسی حادثے میں مارے گئے۔ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ وہ رات کے وقت مسجد کے پاس سے گزرتے ہوئے بابا شرفو کی سرگوشیاں سن سکتے ہیں۔ بعض نے یہاں تک کہا کہ وہ گہری رات میں ایک سایہ مسجد کے دروازے پر کھڑا دیکھتے ہیں، جیسے کوئی واپس آنے کا انتظار کر رہا ہو۔ لیکن سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ ایک بوڑھی عورت جو بابا شرفو کے کھانے کا خیال رکھتی تھی، اس نے قسم کھا کر کہا، جب میں آخری بار مسجد گئی تھی میں نے دیکھا کہ بابا شرفو کا بوسیدہ لباس وہیں پڑا تھا مگر وہ خود کہیں نہیں تھے۔ یہ سن کر گاؤں کے کچھ لوگوں نے مسجد میں جا کر دیکھا اور واقعی بابا شرفو کے پھٹے پرانے کپڑے ایک کونے میں رکھے تھے، جیسے کسی نے انہیں وہاں اتار کر کسی اور جہاں میں قدم رکھ دیا ہو۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا میں کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی سمجھ سے باہر ہیں۔ ہر چیز کو جاننے کی کوشش ہمیشہ فائدہ مند نہیں ہوتی، کیونکہ بعض دروازے وہی کھول سکتے ہیں جنہیں کھولنے کی اجازت ہو۔ بابا شرفو کون تھا؟ کیا وہ واقعی ہی اللہ کا ولی تھا یا پھر کسی ایسی دنیا کا دروازہ کھولنے والا جو عام انسان کو دکھائی نہیں دیتی؟ یہ سوال آج بھی رامپور کے لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے، مگر کسی میں ہمت نہیں کہ وہ اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ جو بھی یہ کوشش کرتا وہ ہمیشہ کے لیے گم ہو جاتا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ شکریہ۔